3 سال سے آپ لوگ کی حکومت ہے، تو جس طرح میں نے دیکھا سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی PTI ہے، اس کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، آزادی صحافت کو کرش ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو اس سب میں ڈیموکریسی کہاں گئی؟ میرا یہی سوال تھا کہ کیا ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت 1 سال ہوا ہے، 1 سوا سال ہوا ہے جو چل رہی. اس سے پہلے PDM کی حکومت تھی 1.5 سال کی. بات یہ ہے کہ ایون دا ورسٹ فارم آف ڈیموکریسی از بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ، اور ہمیں سسٹم میں رہ کے سسٹم کی درستگی کرنی ہے. اٹ از اے اسٹرگل، اٹ از اے اسٹرگل ان دا پارلیمنٹ، اٹ از اے اسٹرگل آن دا اسٹریٹس، اٹ از اے اسٹرگل ایوری وے. ہم نے جو اسپیس دے دی ہے نا، وہ اسپیس ہمیں لینی ہے. ماضی میں جو حکومت رہی وہ کسی امپائر کی انگلی پہ بیٹھ کے تو آ گئی، لیکن اس سے بہت نقصان ہوا. ہمیں وہ اسپیس واپس لینی ہے. اور وہ جماعت آج بھی بات کہتی ہے کہ ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، جبکہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے. سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہیں، اور ہم نے بارہا PTI کو کہا، بلکہ میں تو گواہ ہوں اس بات کی کیونکہ میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں. میں نے خود دیکھا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو PTI کو انوائٹ کرتے ہوئے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ جوڈیشل ریفارمز کریں، آپ ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کریں. 2018 میں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے تو بلاول بھٹو صاحب چلاتے تھے کہ ہمارے پاس فارم 45 بھی نہیں ہے، اور PTI والے ہم پہ ہنستے تھے. آج جب وہ فارم 45 کی بات کریں، اور یہ فارم 45 بھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے انٹروڈیوس کرایا تھا، یہ ان کے ریفارمز تھے. آج جب وہ فارم 45 کی بات کرتے ہیں اور ہم فارم 47 کی بات کرتے ہیں، تو یہ جب تناؤ آتا ہے تو اس وقت بھی ہم نے PTI کو دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ ریفارمز لے کر آئیں. یہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا ہے کہ آپ کچھ بہتری کریں، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا with گریس اپنی ہار ایکسیپٹ کر سکے. لیکن یہ نہیں آئے. With due respect, میرے خیال میں پاکستان is the most legislated country in the world. یہاں پہ قانون سازی مزید کی ضرورت نہیں ہے. جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. 2017 الیکشن ایکٹ جو چیزیں کہتی ہے، اگر اس کے تحت الیکشنز ہوتے، اگر اس کے ماتحت ROs اپنا کردار ادا کرتے، تو آپ کے الیکشنز جو ہیں، چاہے آپ 18 کے کہہ لیں یا 1990 کے کہہ لیں یا اس کے پہلے بعد، جبکہ 2017 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے، 18 کے 24 کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شفاف ہوں، وہ بالکل اس میں کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، you don't need electoral reforms. We don't need judicial reforms. We need to stand by the laws and the constitution of this country and implement the laws that exist. And اگر ہم وہ implementation کر لیں، ہمیں اور legislation